اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس میں ہم قصص الانبیاء آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قصص الانبیاء میں ہماری گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے متعلق پیش ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ گفتگو 241 تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ان دونوں پیغمبروں کی سیرت عمل سے ہم افو درگزر کا درس سیکھتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں بیٹوں کی جانب سے آنے والے تمام مصائب کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہی ان پر کوئی نفرین کی اور نہ ہی ان سے کوئی انتقام لیا، بلکہ انہیں معاف کرتے ہوئے کہا جو لذت افو درگزر کرنے میں ہے وہ انتقام جوئی میں نہیں ہے، انتقام لینے میں وہ لذت نہیں ہے جو معاف کر دینے میں ہے۔ پیراہن یوسف اور اس کی خوشبو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی اور فرمایا میرا یہ پیراہن لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بصارت پلٹ آئے گی۔ وَآتُونِي بِأَہْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس مرتبہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جب بھائیوں نے پیراہن لیا اور انہیں جناب یوسف کی طرف سے اجازت مل گئی تو وہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یعقوب نے کہا اگر تم مجھے سمجھو یا دیوانہ نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں پر پسرانے یعقوب جو اس مرتبہ مقام کو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا اے بابا آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور برادران یوسف جب کنعان پہنچ گئے تو خوشخبری دینے والے شخص نے حضرت یوسف کا پیراہن جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا جس سے ان کی بینائی پلٹ آئی، تو اس وقت جناب یعقوب نے فرمایا کیا میں نے نہیں تمہیں بتایا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93، 94، 95، 96۔ یہ اعتراض کہ کیسے پیراہن یوسف نے چشم یعقوب کو روشنی عطا کی، اس کا جواب روشن اور واضح ہے، کیونکہ حضرت یوسف پیغمبر تھے اور پیغمبروں کی ایک نشانی ان کا ایک معجزہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدائشی اندھوں کو بینائی دی تھی، برادران یوسف اور دوسرے لوگوں نے اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ یہ سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے اتنی دور سے جناب یوسف کی خوشبو سونگھ لی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو حضرت یعقوب کی اس سے مراد ان قریب وصال ہے، لہذا یہ وصال سے کنایہ، یا الہام کے مطابق بہت جلد یوسف سے وصال ہو جائے گا، یا حضرت یوسف کے پیراہن کی خوشبو اذن خدا سے باد صبا کے ذریعے جناب یعقوب کے مشام تک پہنچی۔ حضرت یوسف باپ اور بھائی کے استقبال میں جناب یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کنعان سے مصر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک قول کے مطابق وہ 73 لوگ تھے اور اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ 9 دن کا سفر کرنے کے بعد بڑی خوشی سے مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پدر بزرگوار اور قبیلے والوں کا استقبال کیا اور ماں باپ کو اپنے سامنے تخت پر بٹھایا۔ انہوں نے جب جناب یوسف علیہ السلام کا جاہ و حشم دیکھا تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہیں وہ خواب یاد آ گیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، چاند سورج اور 11 ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا بابا جان یہ سارا منظر میرے اس خواب کی تعبیر ہے، میرے پروردگار نے اسے پورا کر دیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب عزت کی بلندیوں پر ہیں اور ان کے سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ وہ وسیع و عریض ملک مصر کے بادشاہ ہیں۔
اس کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کیا بلکہ انتہائی اچھے انداز میں شکر خدا کرتے ہوئے کہا، میرے پروردگار نے میرے اوپر اپنا خاص لطف کیا ہے، مجھے زندان سے رہائی دلائی اور اب لوگوں کو کنعان کے صحرا سے چھٹکارا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت اور خوابوں کی تعبیر گوئی کا علم عطا فرمایا ہے۔ اے آسمان اور زمین کے خالق، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرے صاحب اختیار ہے، میرا ولی اور میرا سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ خاندان اسرائیل نے خدا کے لطف و کرم سے حضرت یوسف جیسے مہربان پیغمبر کے زیر سایہ انتہائی سکون سے اپنی زندگی کو مرتب و منظم کیا اور اپنی زندگی کا از سر نو آغاز کیا۔ حضرت یعقوب جب مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ 17 سال حضرت یوسف کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ حیات ابدی کی طرف پلٹ گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ فلسطین کے شہر جبرون میں لا کر ان کے آباء و اجداد اسحاق و ابراہیم علیہ السلام کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد جناب یوسف مصر واپس چلے گئے اور اپنے والد کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 110 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے پہلے شخص ہیں جو پیغمبری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ روایت کے مطابق جب خاندان یعقوب اسرائیل مصر میں داخل ہوا تو اس وقت ان کی تعداد 73 افراد تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 400 سال کے بعد مصر سے خارج ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد 6,570,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت یوسف کی محبوبیت اور ان کی آرام گاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں اس قدر زیادہ محبوب ہو چکے تھے کہ ہر کوئی انہیں فوق العادہ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے محل دفن کے بارے میں لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ جناب یوسف کا جنازہ ان کے یہاں سپرد خاک ہو تاکہ ان کی قبر مطہر ان کی زندگی کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا جنازہ دریائے نیل میں دفن کریں، کیونکہ جب دریائے نیل کا پانی ان کی قبر سے ہو کر گزرے تو ہر کوئی اس سے استفادہ کرے۔ بس اس طرح حضرت یوسف کے وجود مقدس سے ہر کوئی فیض یاب ہو۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف کا جنازہ دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف کا جنازہ قبر سے نکال کر فلسطین لائے اور وہاں پر دفن کر دیا تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ذَلِکَ مِنْ انبیاء الغیب نوحی الیک وما کنت لدی اذا جمعوا امرهم وهم یمکرون۔ پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً یوسف، یعقوب برادرن یوسف اور دیگر پیغمبروں کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ یہ واقعات حقائق پر مبنی ہے، یہ کوئی من گھڑت داستان نہیں ہے جنہیں کوئی ناول تحریر کرنے والا اپنے ناول کی خوبصورت لائن قرار دیتا ہے، بلکہ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو بالکل حق اور سچ ہیں، جن کو قرآن مجید نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ واقعاً اگر ہم اپنے وقت
کو دوسری بری کتابوں کے پڑھنے یا ان کے سننے میں خرچ کر سکتے ہیں تو واقعاً ہم اپنے وقت کو ان اچھی کتابوں کے پڑھنے اور سننے اور حقیقت جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو کیا سننا، اگر سننے کا شوق ہی ہے تو حقیقت کو سنو اور سچے واقعات پر توجہ رکھو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک مدت تک بادلوں کے جمے رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر چاند طلوع نہ ہوا۔ انہیں جب بھی مصر سے شام جانا ہوتا تو وہ چاند کی روشنی کے محتاج ہوتے، ورنہ راستہ گم کر بیٹھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت یوسف کا جنازہ قبر سے نکال لیا جائے تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو، اس صورت میں تمہارے اوپر چاند طلوع کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جسے حضرت یوسف کی قبر کا پتہ ہو؟ انہوں نے کہا، ایک بوڑھی سی عورت ہے، اس کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے حکم کے مطابق اس بوڑھی عورت جو نابینا ہو چکی تھی کہ حضرت کے پاس لایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اس کا پتہ بتا دیں۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ میری 4 حاجتیں پوری نہیں کریں گے۔ اول میرے پاؤں ٹھیک کر دے، دوسرا میرا بڑھاپا جوانی میں تبدیل کر دے، سو میری آنکھ ٹھیک کر دیں، اور چہارم مجھے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائے۔ بوڑھی عورت کے یہ مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس بوڑھی کی حاجتیں پوری کی جائے۔ جب کہ ان کی حاجتیں پوری ہو گئی تو اس نے جناب یوسف کو قبر کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے ان کا جنازہ جو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کیا گیا تھا باہر نکالا اور شام کی طرف لے گئے۔ جب حضرت یوسف کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق دفن ہو گیا تو پھر چاند بھی طلوع ہونے لگا۔ اس وجہ سے اہل کتاب اپنے جنازوں کو شام لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ بنابر مشہور حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ ان کے اجداد کے قریب دفن کیا گیا۔ اب اس جگہ کا نام قدس خلیل کے نام سے معروف و مشہور ہے، جو بیت المقدس کے 6 فرسخ یعنی 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مطہر وہاں پر ہے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو جناب یوسف کو اس حالت میں دیکھا، کان فضل و حسن ہی علی سائر الخلق کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر النجوم۔ ان کا حسن تمام مخلوق کی نسبت یوں ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ لکھتے ہیں کہ زلیخا بوڑھی اور تہی دست ہو چکی تھی اور گداگری کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وہ یوسف تک پہنچی اور کہا، سبحان الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیتہم والعبید ملوکا بطاعتہم۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہ کو غلام اور اطاعت و بندگی کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسے پہچان لیا تو اس کے ساتھ نیکی کی اور جناب یوسف کی دعا سے جوان ہو گئی، اور جناب یوسف نے اس سے شادی کی اور اس خاتون سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ بعض روایات میں شادی کی علت کچھ یوں بیان کی ہے، زلیخا نے جناب یوسف کے حسن کو یاد کیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اس وقت کیا کرو گی جب پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھو گی؟ وہ جمال و کمال میں مجھ سے کہیں خوبصورت ہیں۔ زلیخا کے دل میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزی ہو گئی۔ حضرت یوسف کو اس بات کا علم وحی کے ذریعے ہوا، اب اس اعتبار سے اس نے حکم خدا کے مطابق زلیخا سے شادی کر لی۔ جناب یوسف و یعقوب علیہ السلام کی اس داستان کو یہیں پر تمام ہو جاتی ہے، تمام کر دیتے ہیں، چونکہ یہ داستان کتاب کے عنوان سے یہیں پر تمام ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں بات کریں گے، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام۔